السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ مہینوں میں سے ایک ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت نہیں ملتی، لیکن ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ جانا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر اس تاریخ کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور عید میلاد منانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس عید میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس میں کیے جانے والے کاموں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر قرآن و حدیث اور قرون اولیٰ یعنی صحابہ و تابعین کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور نہ ہی اس کی ترغیب دلائی۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دیا ہے، ان کے یہاں بھی اس کا تصور نہ تھا۔ اسی طرح ائمہ دین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یعنی ائمہ دین کے یہاں بھی عید میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ 7ویں صدی ہجری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد عیسائیوں کے کرسمس کی دیکھا دیکھی مصری فاطمیوں نے عید میلاد کو رواج دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے یہاں نہیں تھا، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ بات بھی محل نظر ہے، قابل غور ہے۔ چنانچہ جمہور محدثین و مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور احناف کے بڑے بڑے علماء کرام نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اسی لیے پہلے لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیدائش کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن مناتے ہیں، جس میں غیروں کی سازش ہے، جس میں غیروں کی چال ہے۔ اسی لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر عید میلاد کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اس موقع پر عورتوں کا ہجوم بھی قابل غور ہے اور برائی پھیلانے کا ذریعہ ہے، اور اس میں کیا کیا خرافات ہوتے ہیں وہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں قوالی گانا، گانے بجانا، میوزک کا استعمال کرنا، ڈھول تاشے کا اہتمام کرنا، کیا یہی دین ہے؟ کیا اسی کا نام دین ہے؟ کیا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اطاعت
اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔